میرا نام ہے محمد اعظم. میں اس کلاس کا ایک ممبر ہوں. قصور سے میں بلونگ کرتا ہوں. کسی نے مجھے سوال کیا کہ اللہ کیا ہے. اس پر میں نے اس کو جواب جو لکھا ہے وہ میں یہ بیان کر رہا ہوں. اللہ کیا ہے، اس کی ہستی کیسی ہے، اس کی ذات کی کنہ و حقیقت کیا ہے، وہ کہاں سے آ گیا. یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب عقل انسانی کے احاطہ سے باہر ہے. عقل دراصل حقیقت نام ہے ان مجموعی نتائج کا جو انسان اپنے علم و مشاہدات سے حاصل کرتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ وہ ذرائع جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے محدود ہیں. سو جب وہ ذرائع محدود ہیں تو ان ذرائع کا محاصل بھی محدود ہی ہوگا. غور طلب بات ہے. اور محدود لامحدود کا ادراک کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ انسان جو ابھی یہ بھی معلوم نہیں کر سکا ہے وہ خود کیا ہے، وہ کیا معلوم کر سکے گا کہ اللہ کیا ہے؟ وہ شخص جو مشینری کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز ہے، مشینری بنانے والے کی کنہ و حقیقت کا کس طرح احاطہ کر سکتا ہے؟ یاد رکھو، ذات الہی کی ماہیت کا علم انسان کی سرحد ادراک سے ماورا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم عرفان اللہ کے پہچاننے کا تقاضا نہیں کرتا، ایمان مان لینے کا تقاضا کرتا ہے. جس چیز کو انسان براہ راست نہ سمجھ سکے اس کے متعلق اندازہ لگانے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس جیسی کسی دوسری شے پر غور کیا جائے، لیکن وہ ذات بے مثل بے نظیر ہے. 42/11. یاد رکھو، اس کی مثل لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. لہذا اللہ کی ماہیت انسان کے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہاں ایک بات بڑی وضاحت کرتی ہے. جس طرح اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں، اسی طرح اس کے نازل کرتا دستور حیات القرآن کی بھی کوئی مثل نہیں. تمام دنیا میں تو نہ اس جیسا کوئی دستور ہے، نہ اس میں بیان کردہ اصولوں جیسے کوئی اصول ہیں. یہی ایک ذات الہی ہے جس کا اتباع کیا جائے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں کہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. یہ ہے 7/3 اور 10/108. اللہ کا حکم ہے کہ دو الہ مت بناؤ، وہی واحد ایک الہ ہے، اس کے قانون کی خلاف ورزی سے ڈرو. یاد رکھو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ ڈرانے والی چیز نہیں ہے، اس کے قانون کی خلاف ورزی سے ڈرو. اصل حقیقت یہ ہے. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ یا ساتھ ساتھ اوروں کو بھی الہ بنائے ہوئے ہیں. وہ ان احکامات کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنی چاہیے. اس کے برعکس جو لوگ قوانین الہی کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں وہ نہایت شدت سے ان قوانین کی اطاعت کرتے ہیں جو ان کے خالق و مالک نے بھیجے ہیں، اور اس میں کسی انسانی الہ قوتوں کو جو انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ ساتھ ساتھ کوئی شریک نہیں کرتے. حالانکہ الہ واحد کی اطاعت کرتے ہیں. ایک بات یہاں بڑی غور طلب ہے کہ اطاعت صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے الہ واحد کی. یعنی اطاعت ایک ہے جو سب انبیاء اور ان کے پیروکار کرتے تھے. 42/13 کے اندر اہل کتاب کو دعوت ہے کہ اس کلمہ پر اشتراک کریں جو ہم نے میں اور تم میں مشترک ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات اللہ سواء بیننا و بین اللہ نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا. یہ سورہ ال عمران کی آیت ہے 3/63 میں. اور اس کے ساتھ یا اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ بنائیں. پھر اگر یہ لوگ اس سے روح گردانی کریں تو ان سے کہہ دو ہم تو صرف اللہ کو ماننے والے ہیں، یعنی کہ اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. انکار تو تمہاری طرف سے ہے. 26/78-81 میں ہے. اللہ نے کہا اعلان کر دو میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کی بات، جو مجھے زندگی کے صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے. وہ اللہ جو مجھے اپنے قانون ربوبیت کے مطابق کھانے پینے کو دیتا ہے، اور جب میں اپنی کوتاہی سے بیمار ہو جاتا ہوں تو اس کے طبی قانون کے مطابق مجھے شفا ملتی ہے، اور اس کے طبی قانون کے مطابق مجھے ایک دن موت آئے گی.
اور وہی تو ہے جو مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ ہر واقعہ اللہ کے قانون کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔ ضروری نقطہ جو سمجھنے والی بات ہے، اس میں ایک نقطہ کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، ذہن انسانی کی قیاس رائیاں نہیں ہیں۔ یعنی ان صفات کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے ذوق عبودیت کی تسکین کے لیے اپنے نہا خانہ دماغ میں کسی معبود کا تصور قائم کر لے اور پھر اس معبود قیاسی کو اپنے تصورات کی دنیا کے مطابق مختلف اوصاف سے مصنف اور متنوع اسماء سے معصوم کر لے۔ جس طرح بلا تمثیل اس امر کا اقرار ہے کہ سورج ایک عظیم کرہ ہے اور جو صبح کو طلوع ہو کر روشنی اور حرارت دیتا ہے، محض ایک قیاسی عقیدہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اس طرح اللہ کی ذات اور قرآن کریم کے مطابق اس کی صفات پر ایمان بھی ایک قیاسی عقیدہ نہیں بلکہ حقیقت کا اقرار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس حقیقت کے اقرار سے انسان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، اس کا اعتراف ضروری کیوں ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حقیقت کا اعتراف بجائے خفیش شرف انسانیت کی دلیل ہے۔ جب انسان اللہ اکیلا الہ واحد پر ایمان لاتا ہے نا تو وہ عظیم انسان بن جاتا ہے، ورنہ اگر دوسروں کے ساتھ ملتا ہے تو انسانیت کی بھی تذلیل کرتا ہے۔ آپ کہیے کہ سورج روشنی اور حرارت نہیں دیتا، اندھیرا اور ٹھنڈک بخشتا ہے، آپ کی بصیرت کی ہنسی اڑائی جائے گی اور آپ کے صحیح العقل ہونے میں شبہ ہونے لگے گا۔ لیکن صفات باری تعالیٰ پر ایمان صرف اعتراف حقیقت کے طور پر ہی نہیں بلکہ یہ بہت بلند اور اہم مقاصد کا حامل ہے۔ اللہ پر ایمان کا وہ اہم مقصد جس طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے انسان کا نسب العین آیات اس زمین پر اللہ کی حقیقی کبریائی کا قیام ہے۔ قرآن کریم کی روح سے انسان کا نسب العین اور اس کا فریضہ زندگی یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کو اپنے تابع فرمان بنوائے اور خود ہر طرح سے اللہ کے قانون کا تابع فرمان رہے۔ اس طرح اپنی ذات میں استحکام پیدا کر کے قوانین الہی کو ساری دنیا پر نافذ کر دے۔ وہ جماعت جو اس فریضہ انسانیت کی تکمیل کرتی ہے جماعت مومنین کہلاتی ہے۔ یعنی وہ جماعت جو ذات و صفات الہی پر قرآنی تعلیم کے مطابق ایمان رکھتی ہے۔ چونکہ یہ ایک عظیم القدر فریضہ ہے جسے یہ جماعت ادا کرتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس جماعت کے افراد میں بھی بشریت کی حدود کے اندر اپنے امکانی وسطوں کے ساتھ صفات الہی کا پرتو جھلک رہا ہو، اس کے عینہ قلم میں اس کے نور کا عکس متصرم ہو۔ اس کے بے مثل و بے ہمتا جماعت کے فرد قلوب و اذقان کے اس دامن میں حسین و جمیل رنگ میں رنگے ہوں۔ اللہ سے بہترین رنگ کا کسی کا نہیں ہے۔ اللہ دے رنگ جی رنگ جن پنجابی کہتے ہیں 2/138۔ لہذا صفات الہی پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ ایک مرد مومن حدود بشریت کی وسطوں کے مطابق اتباع قرآن سے اپنے اندر اس قسم کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے اور یوں قرب الہی حاصل کر کے انسانیت کے سلسلہ ارتقاء کے مدارج طے کرتا ہوا آگے بڑھے۔ اس قسم کے مومنین کی جماعت اس دنیا میں حکومت الہی کے قیام و بقا کی کفیل ہے اور اللہ ہی ان کا رب العالمین ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر ربوبیت کی شان پیدا کر کے دوسروں کی پرورش کا انتظام کرتے ہیں اور مالک کے رزق کو کھلا چھوڑتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک اللہ واحد پر ایمان لانے سے انسان دنیا بھر کے باطل خداؤں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک دا پٹا پان نہ للہ واحد القہار دا پانل سب باطلاں تو جان ان کی چھوٹ جاتی ہے۔ ایک کا محکوم ہونے سے ساری کائنات کا حاکم بن جاتا ہے۔ یہ اس مالک کائنات کے آگے جھکتا ہے تو لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، جھکتے نہیں، اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ اطاعت کرتا ہے تو لوگ بھی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ ان کا اللہ ایک ہے
اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ جماعت بھی ایک ہو. دو ٹکڑوں میں بٹ جانا شرک ہے. چاہ جائے کہ اس کے سینکڑوں فرقے بن جائیں. اس لیے تو مالک نے فرمایا ہے 30/31 میں دیکھنا کبھی ایمان کے دعوے دار ہونے کے بعد مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ اندیزی کی اور دین میں فرقے پیدا کر دیے، خود بھی ایک فرقہ بن کر بیٹھ گئے. پھر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک کی حقانیت میں مگن ہے. یہ وہ جواب تھا جو میں نے بہت اچھا انہوں نے لکھا. میں کر لو. بہت اچھا ہے.